اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت مریم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے کوکھ مبارک میں ڈال دیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے۔ یہ پورا واقعہ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه السبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس کائنات کا ایک رب ہے اور کوئی نہیں جس سے ڈرا جائے، اور کوئی نہیں جس پر امید لگائی جائے۔ اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں جس سے سفارش دے کر کام نکالا جائے۔ اس کا کوئی وزیر نہیں جسے رشوت دے کر کام نکالا جائے۔ وہ اس ساری کائنات پر قاہر ہے، مددگار ہے، اس کا کوئی نہیں، وہ اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ مشیر اس کا کوئی نہیں، وہ اس نظام کو چلاتے ہوئے تکتا نہیں، کوئی اونگتا نہیں، سوتا نہیں، وہ تکتا نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ عاجز نہیں، نہ وہ بھولتا ہے، وہ اپنی قوت کے ساتھ الحی القیوم لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ ایسا زندہ ہے جس کو اسباب زندگی کی ضرورت نہیں، وہ ایسا قائم ہے جس کو قائم رہنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ ایسا علم والا ہے جس کو کہیں سے ملا نہیں، اس کے پیچھے جہالت نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ ایسا اول ہے کہ جس کے پیچھے اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ایسا دائم ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں، اس سے نیچے کچھ نہیں، جو آنکھ کی رسائی سے آگے، تخیل کی بڑی سے بڑی پرواز سے بھی آگے۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اسی کو بقا ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا کیا۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کے والد ماجد حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور قربانیوں کے محتمم تھے، اس لیے ہر ایک نے بڑے چاؤ سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے حضرت زکریا نے بھی اپنا ایک حق جتلایا کہ میں رشتے میں ان کا خالو ہوتا ہوں، اس لیے یہ لڑکی مجھ ہی کو ملنی چاہیے، لیکن اور لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا اور قرعے میں سب نے اپنی وہ کلمے ڈالی جن سے تورات لکھتے تھے، تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا اور وہی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہرادون پر جا کر یہ کلمے ڈالی گئی، پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو کلمے نکلی گئی
وہ نہیں، اور جس کا قلم ٹھہر جائے وہ حضرت مریم کا کفیل ہے۔ چنانچہ سب کی کلمیں تو پانی کے ساتھ بہہ گئی، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا اوپر کی طرف چلنے لگا۔ اور قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِنْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ فَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ وہ اس بات پر کہ ان میں سے مریم کا نگران کون بنے گا اپنی اپنی قلمیں قرآندازی کے لیے ڈال رہے تھے، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ وہ لوگ اس سلسلے میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک تو قرآندازی کے ان کے نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی، پھر یہ خود ان تمام کے سردار امام عالم بلکہ نبی تھے، پس انہی کو حضرت مریم سونپ دی گئی، جیسا کہ ارشاد ہے: وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اس کا نگران بنا دیا۔ جب حضرت مریم سمجھدار ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا، جہاں دن میں وہ عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنے خالہ کے پاس گزارتی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہوئے ہوتے۔ ایک مرتبہ تعجب سے زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ کما قالہ تعالی: کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی بھی زکریا مریم کے پاس مسجد میں اس کے رہنے کی جگہ آتے تو مریم کے پاس کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز پاتے۔ زکریا پوچھتے کہ اے مریم یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آئی، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ قرآن مجید نے ان کے دعا کو نقل کی ہے: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ ان ایام میں کئی بار جب آپ مریم علیہ السلام کے پاس حجرے میں گئے تو ان کے پاس بے موسم پھل اور میوے پائے تو متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے کہا کہ خدا کے ہاں سے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو شوق ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ جو خدا مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھ کو بھی بے موسم کے پھل یعنی اولاد دے سکتا ہے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔ چنانچہ آپ نے انتہائی تضرع وزاری سے اللہ کے آگے اپنی التجا پیش کر دی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور اور ضعیف ہو گئی، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت۔ عرض کیا اے میرے پروردگار، بڑھاپے سے میری ہڈیاں ضعیف ہو گئی اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک اٹھا، اور اے میرے رب، تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک اچھا وارث عطا کر۔
جو میرا اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس سے وراثت نبوت مراد ہے، اور اے میرے رب اس کو قبول بنا۔ برسوں سے مانگی جانے والی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول ہی تھے کہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جیسے کہ ارشاد ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتوں نے زکریا کو جبکہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواہشات پر قابو یافتہ ہوگا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ لڑکے کی بشارت بھی دے دی، نام بھی خود رکھ دیا، اور فرمایا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے اسی کا نام ہے اور کسی کے پاس یہ نام آج تک نہیں ہے۔ فرشتے نے ان پر ظاہر ہو کر بشارت دی کہ خدا تجھ کو ایسا فرزند دینا چاہتا ہے جس کا ہم نام تیرے خاندان میں کوئی نہیں، وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا، اور حصور ہوگا یعنی خدا کی طرف سے نفسانی خواہشات اور گناہوں سے روکا جائے گا۔ اس کو ان چیزوں کی طرف از خود رغبت نہ ہوگی، اور بنی اور نبی ہوگا، اور کہیں بعض لوگوں میں سے ہوگا، اور کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت زکریا کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا بانجھ پن کا مرض دور کیا جائے گا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہو آپ کے ہاں ضرور بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے، اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی چاہوں اختیار کروں، تجھ کو میں نے نیز سے حیث کی نہیں کیا۔ اب زکریا علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا ایسا کوئی نشان عطا کر کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامت یہ ہے کہ جب تم 3 دن تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب ادا کرو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا ہے، لیکن ان دونوں میں تم خدا کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو زکریا علیہ السلام یاد خدا میں اور زیادہ محنت ہو گئے، اور امت کو اشاروں سے یہ حکم دے دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور یہ اس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے باعث 100,000 مسرت تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتے اولاد کا مژدہ سنایا، اس وقت متجوانہ انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا، قرآن مجید نے کچھ اس طرح اس کو نقل کیا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کی اے میرے رب مجھے لڑکا کیوں کر عطا ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا قال کذلک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور میں اس سے پہلے خود تجھ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ دوستو، حضرت مریم کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی۔ پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بیریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو مریم نے فرمایا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ جبرائیل نے کہا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔
تجھ کو پاکیزہ بیٹا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کے، جن کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقربوں میں ہوگا، اور وہ باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا، اور نیک بختوں میں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس پر بی بی مریم نے کہا، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ بولی مریم، اے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، اور مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، یعنی اللہ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حضرت مریم کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل کا اور توریت انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائِيلَ، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں، اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم فرمایا کرتی ہیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجموعے میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم اور آپ کے خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو مریم کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی حضرت مریم کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کے حالات سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو مریم نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کی وجہ پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم بما یوسف نجار بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل ان کے رہبر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللحم میں پہنچے، وہاں بشدت درد مرکب سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ وہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگائے پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت بی بی مریم نے عرض کی کہ اے کاش میں اس حال ہی سے پہلے مر جاتی اور نسیاً منسیح ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، وہاں اپنے فضل و کرم سے وہاں ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، اور حضرت جبرائیل نے بحکم رب جلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔
اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا۔ تو تازہ خرمے کا اور پانی پی اور بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہو کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر یکسوئی ہوئی اس کو، لیکن ایک بعید مکان میں پھر لے آیا اس کو درد زاہ ایک کھجور کی جڑ میں بولی، کس طرح میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بولی بصری، پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی تیرے قدموں کے نیچے ایک چشمہ اور ہلایا اپنے طرف کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں، اب کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھ، پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہو میں نے مانا یعنی منت رکھی ہوئی ہے رحمان کے واسطے، سو میں بات نہ کروں گی کسی آدمی سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریم فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہی رہی، پھر اپنے گھر واپس آئی۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ ہم سے مسخرے کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی اور پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ کیسے بول رہا ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنے بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، انی عبد اللہ، یعنی میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خواری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی، حالانکہ کسی پیغمبر کو 40 سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملی۔ اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں، یعنی عطا نبوت کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا۔ یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی یعنی کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وصیت کی گئی ہے مجھے ساتھ نماز کے اور زکوٰۃ کے۔ جس چیز کا زیادہ تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے تو اس کو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑی تاکید سے ان دونوں چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے،
نماز اور زکوٰۃ ایسی عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ البتہ مختلف شریعتوں میں ان کی تفصیلات گزری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ مال تھا، لیکن قانون بنایا گیا کہ جس آدمی کے پاس مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مخاطب ہے کہ اگر جب بھی مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ما دمت حیا، یعنی زکوٰۃ اور نماز کا حکم مجھے دائمی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اس سے مراد وہ حیات ہے جو اس عالم دنیا میں رہے تھے اور دوبارہ آ کر رہیں گے، کیونکہ یہ اعمال زمین پر ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس جگہ بھی صرف والدہ کا فرمایا، والدین نہیں کہا۔ اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ میرا وجود معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوا ہے، اور بچپن میں یہ معجزانہ کلام اس کے لیے کافی شہادت ہے اور دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں پیدا بھی سلامتی سے ہوا اور سلامتی ہی کے ساتھ مروں گا اور پھر سلامتی ہی سے اٹھوں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر میری پیدائش اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یعنی میرے پیدائش اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ اس سے بھی عبودیت کا ثبوت ہے اور مخلوق خدا ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مثل انسانوں کی عدم سے وجود میں آئے ہیں، پھر موت کا مزہ بھی چکھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے۔ ان تمام باتوں سے قوم کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے، لیکن بعض بد باطن لوگوں نے اپنے دل میں بد تخم بویا اور ایک ظالم بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ تفسیر حقانی نے اس ظالم بادشاہ کا نام یہودیہ بتایا ہے۔ اس ظالم کے ڈر سے یوسف نجار جو حضرت مریم کا ماموزاد بھائی تھا، وہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک زمیندار نے حضرت مریم کو بیٹی بنا کر اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ وہاں پر چین و آرام سے بچے کی پرورش ہوئی۔ وہ گاؤں اونچے ٹیلے پر تھا اور پانی اس کا خوب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَاتٍ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَاتٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانہ دیا ہم نے ایک ٹھیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور تازہ پانی تھا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کو پیغمبری ملی، اور یہودیہ ظالم بھی مر گیا۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہودیہ کی موت کا سنا تو وہ ملک شام میں آیا۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی جوان ہو گئے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتے۔ آخر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ کو شہید کرا دیا، جیسا کہ ان کے قصے میں یعنی گزر چکا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہود کے بڑے بڑے شہروں جیسا کہ حلیل اور یروشلم وغیرہ شہروں میں وعظ و نصیحت کرتے۔ یروشلم وہ شہر ہے جو آج کل بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے اس کا نام یروشلم تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت زمانہ گزرا تھا، اس لیے توریت کے کئی احکام انجیل میں منسوخ کر دیے تھے۔ تو یہود کی یہ عداوت بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے حکموں کو مٹھاتا ہے، اور کئی مشکل احکاموں میں تخفیف بھی کی گئی تھی اور کئی ممنوع اور حرام باتوں کو درست بھی کر دیا تھا۔ لیکن یہود اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسی دین پر رہیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے دل تنگ ہو کر شہر سے باہر نکلے تو ایک جماعت دھوبیوں کی دیکھی جو کپڑے دھو رہے تھے۔ ان سے فرمایا کہ تم کپڑے دھو رہے ہو، دلوں کو کیوں نہیں پاکیزہ کرتے؟ انہوں نے کہا کس چیز سے پاک کرے؟ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ہے۔
اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر جب معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم میں مدد کرنے والے اللہ کی راہ میں، ہم یقین لائے اللہ پر، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ اے رب، ہم نے یقین کیا اس چیز پر جو تو نے اتار دی، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ لوگ انکار کے بعد اب میری ایذا کے در پہ ہے، تو شہر سے باہر چلے گئے۔ کچھ لوگ وہاں ملنے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی ایسا آدمی ہے جو دین حق میں بمقابلہ مخالفین و منکرین کے میرا مددگار ہو جائے؟ اللہ کے لیے مجھے دعوت دین کے پہنچانے میں کوئی ایذا نہ پہنچا سکے۔ حواری بولے، ہم ہی مدد کریں گے اللہ کے دین کے، ہم پر یعنی ہم اللہ پر حسب دعوت آپ کی ایمان لائے، اور آپ اس بات کے گواہ بن جائے کہ ہم تابعدار ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوستو، آپ نے ویڈیو آخری تک دیکھی ہوگی۔ دوستو، میں کوشش کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات میرا اسلامک چینل ہے۔ دوستو، میں ہمیشہ اسی طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل پر ایک کمنٹس کرے اور لائک کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فتنے اور ہر مصیبت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوستو درود بھیجنے کے بڑے فائدے ہیں۔ کوشش کرے دن میں کم سے کم دوستو 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔